بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک قابل قدر نوجوان صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام اعزاء الدین ابن السیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلہ میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کیے، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی اس کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالاپن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچے۔ میں تو اسے اپنے لیے پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمالی ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی لڑکی حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے
بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی دوران جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسہ سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکی اسے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔